الرحیم. فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب, اسٹیٹ بینک گورنر رضا باکر, خواتین و حضرات, جو اس کے اوپر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں راست کے اوپر, لیکن پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگ جب ہوتے ہیں کسی بھی ایک ملک کے اندر, یہ ایک آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, مارکیٹ بڑی ہوتی ہے. آپ اگر 22 کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اکانومی کے اندر, ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں, اور پھر جو ماڈرن ٹولز اب آ گئے ہیں, جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, ان کو اس طرف لے جائیں, تو یہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے. لیکن اگر ہم اس کو, جو بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں ایڈوانسز ہو رہے ہیں, اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے, اور ہماری جو اکثر آبادی ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر رہے گی, تو پھر یہ 22 کروڑ ایک بوجھ بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اوپر. تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے, یہ اس سفر کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ آبادی کو ایک اثاثہ بنا لیں اپنا, اور وہ تب بنے گا جب یہ فارمل اکانومی میں آئیں گے. اور یہ جو آج ہم راست اناؤنس کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بینکنگ سسٹم کے تھرو, ایک تو سب سے پہلی چیز تو عام آدمی کے لیے آسانی. عام آدمی بینکوں کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے. ایک تو ہمارے بینکوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ وہ صرف ایک ایلیٹ کو سوٹ پہنا ہو, انگریزی بولتا, تبھی اس کو صحیح معنی میں کیٹر کرتے ہیں. عام جو بیچارہ آدمی ہوتا ہے اس کو خوف آتا ہے بینک سے, وہ انگریزی اتنی مشکل بولتے ہیں, وہ ویسے ہی اندر نہیں آتا. تو اس لیے یہ عام آدمی کی سہولت ہے, آسانی اس کے لیے ہے کہ وہ ایک دم اپنے موبائل فون کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دے. تو ایک تو سب سے بڑی چیز مجھے یہ کہ جو بھی ہماری گورنمنٹ, میں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہوں جو شوکت ترین استعمال کرتے ہیں, باٹمز اپ. مطلب یہ کہ جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے, ہمارے لیے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمیں جب پختونخوا کے اندر 5 سال, جب ہم 2013 میں ہماری گورنمنٹ آئی, تو سب سے بڑی تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخوا میں تھی. سب سے برے حالات وہاں تھے. کوئی پتہ نہیں 500 سے 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے اس وار آن ٹیرر میں. تو اس پختونخوا کے اندر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی, تو 5 سال کے بعد جب ہمیں 2/3 اکثریت ملی, اس صوبے نے دی جو دوسری باری بھی نہیں دیتا, تو جب UNDP کی رپورٹ آئی, تو انہوں نے کہا جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا تھا. تو ہمیں ووٹ اس لیے ملی تھی کہ وہاں ہم نے غربت کم کی تھی. تو میرا جو 5 سال کے بعد انشاءاللہ 2023 میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی, میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی. اگر خوشحالی ہوئی تو کیا خوشحالی کا پھل نیچے تک گیا. اور اگر میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا. اور یہ یاد رکھیں, کووڈ کا دور ہے جب دنیا کے اندر, ہر دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑھی ہے, یعنی جو غریب, جو نچلا طبقہ ہے وہ پسا ہے اس میں. تو ابھی بھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے, تھوڑی سی ہے لیکن ہوئی کم ہے. تو یہ بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں. تو یہ راست کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی. وہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا, صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اپنی فیملیز کے پیٹ پالنے کے لیے. تو ایک ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. دوسری چیز, فارمل اکانومی کے اندر آنا پڑے گا, بینکنگ سسٹم کا استعمال ہوگا. جو شوکت ترین نے بات کی, سیونگ ریٹ بڑھے. ملک تو تب ترقی کرتا ہے جب اس کے سیونگ ریٹ سپر ہو. ہمارے تقریباً دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے. ہم سب سے کم استعمال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے, ٹیکس GDP ریشو ہے, وہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے تقریباً. تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایک تو فارمل اکانومی کے اندر لوگ آئیں گے. دوسری چیز کہ ہم نے اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشو اوپر لے کے جانا ہے.
تو یہ بھی اس سفر کی طرف ہے، اور اس کے اندر بھی ایک تو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال ہے، لیکن وہ جو اپنا ٹیکس جو ہمارا FBR ہے اس کے اندر بھی اب ہم پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں کہ ابھی تک فگر کیا ہے 5 ملین کتنے لوگ ہیں جو باہر 2 ملین سے ٹیکس دیتے ہیں، نہیں سارے 22 کروڑ لوگوں میں 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن جو ہم نے ابھی اپنی سروے کی ہے اس کے مطابق کتنے لوگ جو گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہے ان کے پاس موٹر ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، بہت ہے، اس کی نمبر نہیں دینا چاہوں گا، بہت ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے لائف سٹائل گزار رہے ہیں اور 0 ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ تو جو آخر میں اسٹیٹ بینک کو جو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آپ نے یہ سارے قدم اٹھائے ہیں، جو آپ کا بڑا کامیاب ایکسپیرئنس جو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انوالو کیا ہے اپنا روشن ڈیجیٹل پاکستان میں، اس میں یہ بھی اسٹیٹ بینک کو کہوں گا کہ مسلسل آپ کے پاس ایک سیل ہونا چاہیے جو مسلسل ان کے لیے مزید اور آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ مجھے سب سے بڑی کمپلینٹ اوورسیز پاکستانی سے آتی ہے کہ ہمیں مسئلے ہوتے ہیں پیسے بھجوانے میں پاکستان، اور ان کے بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں۔ تو جتنی ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے، ہمارا ایک تو 22 کروڑ لوگ اثاثہ ہے ہمارا، لیکن سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اثاثہ جو تقریباً 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت اثاثہ ہے۔ ابھی بھی یہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور ہمارا جو فورن ریزروز ہیں ان کے اندر جو انہوں نے ابھی ہماری جو اضافہ ہوا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم اور مزید آسانیاں پیدا کریں کہ، اور آپ کے آپ کے بینک میں سیل ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہو کہ ان کے لیے اور مزید ہم کیسے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو نئی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں، اور یہ بھی جو بڑا اچھا مجھے یہ جو اب ہم نچلے طبقے کو مزید اور ان کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ابھی اساس راشن یہ جو اب ہمارا رول آؤٹ ہو رہا ہے، تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم جتنی آسانی سے، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ڈائریکٹلی ہم ایک غریب آدمی کو پیسہ پہنچا سکیں، یا جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کی مدد کرنے کے لیے مشکل وقت میں ان کو راشن دے سکے، جو بھی جتنا ڈائریکٹ اس کو پیسہ پہنچا سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کو رکاوٹ، یعنی جتنے ان کو مرحلوں سے جانا پڑتا ہے، اتنی چانس ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں پہنچتا، اور جتنی ڈائریکٹ ان کو ہم پیسہ پہنچائیں جس طرح یہ، تو اس سے ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی پہنچتا ہے اور ان کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اچھا آئیڈیا کہ راسٹ کا جو اگلی چیز ہے کہ ہم اب جب احساس پروگرام کے اندر اپنے نچلے لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے۔